میں اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ ایک خاتون میرے پاس آئیں، کچھ ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو گئی تھیں اور وہ دل میں نفرت لیے بیٹھی تھیں، اور جس کے لیے نفرت لیے بیٹھی تھی وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو جب میرے پاس آئیں انہوں نے گلے شکوے کیے، تو میں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے کہ پہلے کس کو جنت میں بھیجوں تو تم نے اس کا نام لینا ہے جس کو تم نے جہنم میں بھیجنا۔ 1 مہینے بعد جب لوٹ کے آئیں تو انسان بدل چکا تھا، چہرے پہ رونق، آنکھوں میں نور۔ تو مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر وسیم جب میں یہاں سے اٹھ کے گئی، پہلے تو میں گھر کی طرف جا رہی تھی، مجھے آپ کی بات ہضم نہیں ہوئی، لیکن پھر میں نے گاڑی موڑی اور میں قبرستان چلی گئی، اور میں اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں۔ اور کہتی ہیں کہ اس رات میں اتنی میٹھی نیند سوئی کہ مجھے دوائی لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ یہ جو نفرت ہے نا، ظرف دکھانا ہے، اور اتنی کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں۔ مقصد بندہ ہے تو نتیجہ بھی بندہ ہے، مقصد اللہ ہے تو نتیجہ بھی اللہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی توقعات کو مومن کرنا ہے، زندگی مومن ہو ہی جائے گی۔ دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی عورت کے دل سے محبت کو نکالنا، لیکن وہ نکل جاتی ہے کیسے؟ جب وہ بار بار آپ کے پاس آ رہی تھی، آپ اس کو پش بیک کر رہے تھے، آپ اس کو دھکا دے رہے تھے، آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس کو درد ہو رہا ہے، مت کرو۔ وہ چاہتی تھی کہ آپ اس کو وقت دو، ٹائم دو، اٹینشن دو، توجہ دو۔ وہ چاہتی تھی صرف چند لمحے آپ کے پورے دن کے، مگر آپ نہیں دے رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو آپ اس کو چاہتے نہیں تھے یا پھر اس کو آپ فار گرانٹیڈ لے رہے۔ تو بھیا اب فار گرانٹیڈ لیں یا نہ لیں، وہ جا چکی۔ اس کے محبت آپ نے خود کھینچ کے نکالی، جیسے موت کے وقت جسم سے روح کھینچ کے نکالی جاتی ہے نا، ایسے ہی اس کے دل میں بسی محبت کو آپ نے نکالا ہے، اس نے خود ختم نہیں کیا۔ اور اگر اب آپ پچھتا رہے ہو، آپ کو پہلے والی محبت چاہیے، تو مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، کیونکہ اب وہ آگے جا چکی ہے، اب وہ آگے بڑھ چکی ہے۔ عورت کے دل میں محبت واپس لے کے آنا ناممکن ہوتا ہے، تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تو ہاں، اگر ایسی عورت آپ کی زندگی میں ہے تو اس کی قدر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اپنے بعد اس کا مفہوم ہے، تم میں سب سے بڑی آزمائش مردوں کو مخاطب کر کے کہا تمہاری عورتیں ہیں، یعنی کہ بیوی، یعنی کہ بیٹی، یعنی کہ بہن، یعنی کہ ماں۔ تو یہ جو ہمارے سارے رشتے ہیں نا، اگر ہم ان کو سمجھ جائیں کہ یہ کسی صورت بھی اگر یہ ہم سے ناراض ہیں یا ہم ان کی جان بوجھ کے دل آزاری کرتے ہیں، اور دل آزاری کرنے کے بعد ہم اللہ سے تعلق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ خالق کو راضی آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ نے مخلوق کی دل آزاری کی ہو۔ اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد، اور ابھی لازم ہے کہ ہم حقوق العباد کے اوپر بات کریں جتنا ہو سکتا ہے، کہ آپس میں جو تعلقات ہیں، معاملات ہیں، یہ کتنے سینسٹیو ہیں اور یہ کتنے ضروری ہیں۔ صرف ہم نے بچے تھوڑی پیدا کرنے ہیں کہ ان کو دنیا میں لے آئے اور بس اندھا دھن لگے جا رہے، گاجر مولی کی طرح تو ہم نے نہیں کٹنا نا۔ ہماری تو لائف کا ایک پرپز ہے، تو ہم جب تک وہ ماحول نہیں دیں گے، عزت کی جو میں نے بات کی تھی نا، عزت وہ یہی ہے کہ جو انسان اللہ کو قابل عزت سمجھتا ہے اور اس کی عزت کی قسم اٹھاتا ہے، تو وہ اس کی مخلوق کی بےزتی کبھی نہیں کرے گا۔